فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں کشور ناہید۔ کل صبح میں اخبار پڑھ رہی تھی، میری مائی نے کہا، باجی ساری عمر آپ نے پڑھنے میں گنوا دی ہے، یہ تو بتائیں ہمارے ملک میں کس کی حکومت ہے؟ میں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، وہ بہت غصے میں تھی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا۔ باجی ابھی گھر میں بہت کام ہے، آپ بس میرے سوال کا جواب دیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے شہباز شریف، عمران خان اور آرمی چیف سید صاحب کے نام لیے۔ وہ جھلا کر اٹھی، ان سے بہتر تو آپ ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہم سے سارے کام کرواتی ہیں، گھر کے ایک ایک کونے کو صبح کو دیکھتی ہیں، ریفریجریٹر کھول کر دیکھتی ہیں، کھانے والی کون سی چیز غائب ہے اور باورچی خانے میں ڈبوں میں مسالے پورے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا، اس لیے تو ہم کام کر کے جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی صفائی کوئی کام رہ تو نہیں گیا، ورنہ کل صبح کلاس لی جائے گی۔ میں نے پھر کہا، تو پھر؟ وہ بولی، تو آپ نے جن کے نام لیے وہ کیسی حکومت کر رہی ہیں؟ ڈاکے چوریاں ہیں، اتنے بڑے بڑے بل ہیں، قوم کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ میں نے ضد ہو کر کہا، اب تم ان جیسی حکومت میرے گھر میں نہ کرنا، چلو چائے بناؤ، خود پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میں بھی غصے سے اخبار پھینک کر ٹی وی بند کر کے سوچنے لگی، واقعی پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے۔ 2 صوبوں میں 3 مہینے کے لیے جو حکومتیں بنی تھیں، وہ آج تک کس کے کہنے یا آرڈر پر اپنے صوبے میں ممبر پارلیمنٹ جو ان کی خوشامد کرتے ہیں اور پوچھتے نہیں کہ آپ کس قانون کے تحت حکومت کر رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں۔ یہی حال دوسرے صوبوں کا ہے۔ بلوچستان میں تو کوئی بولتا ہی نہیں سوائے قتل اور دھماکوں کے۔ سندھ میں کئی دن سے ایک وزیر صاحب سارے کیمرے اکٹھے کر کے بیان ایسے دے رہے ہیں جیسے وفاقی وزیر ہوں۔ مولوی صاحبان کانفرنس کر کے فوج کو ہلہ شیری دے رہے ہیں۔ سارے اسکول مزدور، سرکاری ملازم، اسکولوں کے بچے یونیفارم میں جلوس نکال کر غربت کی یا لا قانونیت اور مہنگائی کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کم سن بچے فوج کی حمایت میں جلوس نکال رہے ہیں۔ ملک میں امن کی بات نہیں۔ یہی فوج آج آپ کے ملک پہ حکومت کرنے کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس طرح پھر سب جلوس نہیں نکلیں گے، پھر کچھ صحافی اور دانشور کالی پٹیاں باندھ لیں گے، مہنگائی وہیں رہے گی، آبادی یوں ہی بے تحاشا بڑھتی رہے گی، اسکول میں نچانے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ گزشتہ اور موجودہ سول گورنمنٹ کے نام پر تمام لوگ اپنی اپنی کرسی سے ہلنے کو تیار نہیں، البتہ بیانات کی کھیپ، روز کے اخباروں کی ردی میں اضافہ اور گھروں میں بچوں کی ریل پیل جاری رہے گی۔ آخر یہ کب تک؟ یہ انتخابات کا ڈھونگ بھی کب تک؟ وہی چہرے بہت سا سرمایہ بڑھا کر ٹکٹ دے کر اسمبلیوں میں آتے رہیں گے۔ اسی طرح ایوب خان کے زمانے سے اب تک جو گل کھلاتے رہے ہیں، کبھی فوج مزاروں کی اوکاڑا میں غریب کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتی ہے، اور کبھی سب سرکاری اور فوجی حضرات ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے لیے پلاٹوں کا انتظام اور بچوں کو باہر پڑھا کر وہیں رہ جانے کا سبق پڑھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی مستری یا درزی ملک میں واپس آتا ہے، ورنہ بس وطن کو یاد کرنے کا وظیفہ ہر شام کو ارغوانی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ بڈھے والدین میں سے کوئی مرتا ہے تو دفنانے کی رسم پوری کرنے اور بقایا جات کو سمیٹنے کو آ جاتے ہیں۔ جہاں تک انتخابات اور پھر نواز شریف یا عمران کے واپس آنے کے امکانات کی چند خوش دماغ باتیں کرتے ہیں، وہ دنیا میں بدلتی صورتحال، ملکوں کے بدلتے نقشے پر غور ہی نہیں کرتے۔ اب تو کپڑوں کی طرح سیاست کے نامہ بروں کی سیل شروع ہوئی ہے۔ ویسے ہمارے یہاں نہ جمہوریت ہے نہ آمریت، ہمارے یہاں ایجنسیوں کی ایسی مضبوط حکومت ہے کہ وزیر اعظم کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں خطرہ ہے۔ جب کچھ اور غلط ہو جاتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے، چاہے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی حکومت ہو کہ سارے ملک میں زرعی زمینوں کو بلڈنگوں میں بدلنے کی حکمت عملی، کوئی المیہ ہو جائے تو کسی رقیب کے نام تھوپ کر کہا جاتا رہا ہے، کوئی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔
سب کی تقریروں کے متن میں ذرہ برابر لفظوں کی نشست و برخاست میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آج کل یوکرین کے بے معنی صدر کو ساری دنیا کی بڑی حکومتیں سلامی دینے اور صدقہ اتارنے کے لیے بہت کچھ دینے کی کیوں کوشش کر رہی ہیں؟ ہم اور ہماری لیڈرشپ نے کبھی دنیا میں یکا یک سعودیہ، ایران، متحدہ امارات کے اچانک جاگ اٹھنے اور چینیوں کے ساتھ روابط کے کوششوں میں مرکز میں ہر جانب سے بیچ میں پاکستان آتا ہے؟ ہم اگر عقل سے کام لیں تو ان سارے ملکوں کی تجارت اور عمارت دونوں سے بھیک نہ مانگے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر ہم سے گزشتہ 10 سالوں میں سی پیک ہی نہ بن سکا۔ اس منصوبے کے پاکستانی تھانے دار کچھ نہ کچھ لے کر روانہ ہوتے ہیں، چین کی چغل خوری بھی کرتے ہیں، دعوے یہ کہ ایک سڑک کیا ہم تو پورا ریل کا نظام چین سے لے کر بخارا تک بنائیں گے، جبکہ 75 سالوں میں ڈبل ریلوے ٹریک نہیں ہو سکے۔ اب میں ذرا ٹھنڈا پانی پی لوں، بہت ہو گئی یاوہ گوئی۔